السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کے اندر سور دیکھنا، خنزیر دیکھنا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے بھائی، خواب کے اندر سور دیکھنا، خنزیر دیکھنا یہ قوت والا آدمی پر دلیل ہوتی ہے، لیکن بے خبر ہے یہ آدمی خود۔ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھے کہ سوروں کو ایک جگہ میں نگاہ میں رکھا ہوا ہے اور رہا نہیں کرتا، ان کو چھوڑتا نہیں ہے، ایک جگہ بند کیا ہوا ہے کسی جگہ میں، تاکہ یہ گندے نہ ہو جائیں، ان کے بال نہ بکھر جائیں، اسی لیے ان کو نہیں چھوڑتا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے سور ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں، یہ آدمی بہت زیادہ مال جمع کرے گا، دولت جمع کرے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں سور کی حفاظت دنیا داری کے لیے نیک ہے اور دین والے آدمی کے لیے بد ہے، کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ سور کی حفاظت کرتا ہے، تو اگر تو یہ دنیا دار آدمی ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر دین والا آدمی ہے تو اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے خواب، اسی کے لیے یہ بد خواب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ سور کا بچہ خواب میں، کہ اس کے پاس سور کا بچہ ہے یا اس نے سور کا بچہ دیکھا ہے، تو یہ میرے بھائی اس کے لیے غم اور ندا اور پریشانی اور مصیبت پر دلیل ہوگی۔ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ وہ سور کھاتا ہے، سور کا گوشت کھاتا ہے، تو اس خواب کی میرے بھائی دلیل یہ ہے کہ یہ آدمی سود کھاتا ہے۔ ایسے آدمی کو سود سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سود ایک حرام چیز ہے اور بہت بڑا ایک گناہ ہے جو آدمی سود کھاتا ہے۔ جو آدمی سور خواب میں کھائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی سود کھاتا ہے یا کھائے گا، اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ سوروں کو جگہ جگہ لیے پھرتا ہے، ان کو لے کے کبھی ادھر پھرتا ہے کبھی ادھر پھرتا ہے سوروں کو، تو اس خواب کی میرے بھائی دلیل یہ ہے کہ اس کے دنیا کے حال اچھے ہوں گے، دنیا کی اس کی زندگی اچھی ہوگی اور آخرت کی زندگی اس کی تنگ ہوگی، آخرت کے حالات اس کے برے ہوں گے۔ اور اگر کوئی آدمی دیکھے کہ سوروں کے درمیان پھرتا ہے، سور ہیں کافی کسی جگہ پہ اور یہ ان کے درمیان چلا گیا ہے اور ان کے اندر پھر رہا ہے، جس طرح کسی چیز کے اندر داخل ہو جانا، کسی مجلس میں داخل ہو جانا اور وہاں پھرنا چلنا، اگر یہ آدمی دیکھتا ہے تو اس خواب کی دلیل یہ ہے کہ جو وہ حرام کا مال جمع کرتا ہے خوش ہے اسی پر۔ جو آدمی یہ حرام کی کمائی، حرام کا پیسہ کما رہا ہے، یہ آدمی اسی پر خوش ہے۔ اور بعض اہل تعبیروں کا یہ کہتے ہیں کہ خواب میں مادہ سور کا دودھ پینا غم، ندا اور مصیبت پر دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ مادہ سور ہے اور اس کا میں نے دودھ پیا ہے، تو یہ غم اور ندا اور مصیبت اور غم پر دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ سوروں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، سور ہیں اور وہ چاروں طرف چل پھر رہے ہیں اور یہ درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس خواب کی دلیل ہے کہ دشمن پر غالب آئے گا اور اس کا دشمن اس کے ہاتھوں سے مغلوب ہوگا۔ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھے کہ سور اس کے پیچھے سے آیا ہے اور اس کے چہرے کے سامنے سے بہر گیا ہے، اور اس خواب کی دلیل یہ ہوگی کہ اس کی ناپاک مراد پوری ہوگی، اس کی جو گندی مراد ہے، گندی سوچ ہے، گندی چیز کو چاہتا ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، فحشی ہے، چوری ہے، اللہ کی کوئی بھی نافرمانی ہے، اس کو چاہتا ہے، وہ اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جس طرح لوگ جھوٹی محبت کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، اور جو جھوٹی محبت زنا پہ لے جاتی ہے، بدکاری پہ لے جاتی ہے، یہ ناپاک مراد ہے، ایسی اس کی کوئی مراد جو ہے وہ پوری ہوگی۔ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ سور کا گوشت اس کے پاس ہے یا کسی نے اسی کو سور کا گوشت دیا ہے، اس خواب کی دلیل ہے کہ مال حرام پائے گا،
دولت حرام کمائے گا، رزق حرام کمائے گا، یا کہیں سے جو چیز مال و دولت حاصل کرے گا وہ حرام ہوگا۔ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ وہ سوروں کو ان کا عیالی ہے، ان کو چرانے والا ہے، سوروں کا جس طرح ایک بکریوں کا ریوڑ لے کے چلنے والا ایک عیالی ہوتا ہے، اسی طرح یہ ان کو لے کے چرانے والا، ان کو بیر گمانے والا، ان کی خوراک کا بندوبست کرنے والا یہ ہے آدمی، تو پھر اس خواب کی دلیل یہ ہے کہ بد دین اور بد فعل گروہ پر سردار ہوگا۔ جو گندے لوگ ہوں گے، بے دین لوگ ہوں گے اور اللہ کے دشمن ہوں گے، نافرمان ہوں گے دین اسلام کے، یہ ان لوگوں پر سرداری کرے گا۔ اگر دیکھے کہ سور کے ساتھ جنگل میں جنگ کیا ہے، جنگل کے اندر کسی غیر آباد جگہ کھیت میں گیا ہے، وہاں سور کے ساتھ جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، جھگڑا کیا ہے، تو دلیل اس خواب کی یہ ہے کہ ظالم اور کمینہ آدمی اسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ جو گندا آدمی ہوگا، ظالم ہوگا، برا آدمی ہوگا، وہ اس کے ساتھ جھگڑا اور لڑائی کرے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھے کہ اسی کے پاس سور کے بال ہیں، یا سور کا چمڑا ہے، یا سور کی ہڈی ہے اس کے پاس، تو اس خواب کی تعبیر بھی یہ ہوگی کہ جس قدر اس کے پاس بال ہیں، زیادہ ہیں یا کم ہیں، ہڈی زیادہ ہے یا کم ہے، چمڑا زیادہ ہے یا کم ہے، اسی مقدار کے مطابق یہ حرام مال حاصل کرے گا، حرام مال، حرام دولت یہ کمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔